میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ حضرت سیدنا صالح مرری علیہ رحمت اللہ الکوی نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان سے فرمایا، کوئی آیت کریمہ پڑھو۔ اس نے 24ویں پارے سورہ مومنون کی آیت نمبر 18 میں جو کچھ تلاوت کیا، اس کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح ترجمہ کیا، اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے، غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا۔ بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہ گاروں کو دیکھ لو گے کہ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے، ان کے جسم بوجھل، چہرے سیاہ یعنی کالے، اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی۔ وہ چلائیں گے، ہم ہلاک ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، ہمیں زنجیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے، ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے، کبھی وہ منہ کے بل گریں گے، کبھی انہیں گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔ جب رو رو کر ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے، ان کے دل دہل جائیں گے، اور حیران و پریشان ہوں گے کہ اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جما سکے، نہ ہی اپنا دل سنبھال سکے۔ یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ یہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا صالح مرری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت روئے، اور ایک آہ سرد دل پردر سے کھینچ کر فرمایا، افسوس، کیا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر رونے لگے۔ آپ کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا سیدی، کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی۔ یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا، افسوس، 100 کروڑ افسوس، میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی۔ افسوس، میں کوتاہیوں کا شکار رہا۔ افسوس، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے میرے اللہ، میں گناہ گار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں، گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے مولا، مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما مولا، اور ہمیں اپنے جود و نوال سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین۔ میرے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے مولا، اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان گش کھا کر گرا تو بے ہوش ہو گیا۔ چند دن
بیمار رہا اور خوف خدا سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے، رو رو کر اس کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس کا اپنے بیان میں ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک روز کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اسے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح مری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کس طرح یہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے گویا کہ اپنی اصلاح کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ اس کو احساس ہوا کہ میری اپنی زندگی غفلت میں گزر گئی، عن قریب مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ اگر یہی گناہوں بھرا سلسلہ میرا رہا تو قیامت کے روز میرا کیا بنے گا؟ اللہ عز و جل ناراض ہوا، اس کے حبیب روٹھ گئے اور خدا نہ خواستہ ایمان برباد ہو گیا، قبر میں آگ لگ گئی، جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا، میرا کیا بنے گا؟ اس کو احساس ہوا، احساس ندامت کی صورت اختیار کر گیا۔ اور جب ندامت سے کسی کے آنسو نکلتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے، لیکن گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے۔ ذرا سوچئے، جیسے حضرت سیدنا ابن سمہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی عمر ایج اس کو شمار کیا، کاؤنٹنگ کی، 60 برس کی آپ کی عمر تھی۔ اب ان 60 برسوں کو آپ نے 12 سے ضرب دیا، ملٹیپلائی کیا تو 720 مہینے 720 منتھس سامنے آئے کہ اتنے مہینے کی آپ کی زندگی ہو گئی۔ اب 720 کو مزید 30 سے ملٹیپلائی کیا تو 21,600 کا فگر آیا۔ دیٹ مینس آپ کی عمر مبارک 21,600 ڈیز پر مشتمل تھی۔ ایک کیلکولیشن تھی، لائف کیلکولیشن کہ 60 برس کی عمر کے دن کتنے ہوئے، ایام کتنے ہوئے۔ اب انہوں نے سوچا اور اپنے آپ سے بات کرنے لگے کہ مجھ سے اگر روزانہ اگر ایک گناہ بھی ہوا ہو تو 21,600 گناہ میرے نامہ اعمال میں داخل ہو گئے۔ 21,600 گناہ، جبکہ اس مدت میں ایسے بھی دن گزرے ہوں گے، ایسے بھی ایام گزرے ہوں گے کہ ایک سے زیادہ گناہ ہوئے ہوں گے، 1,000 تک گناہ ہوئے ہوں گے۔ اب یہ کہنا تھا، دیکھیں نا ایک سوچ پیدا ہوئی، اب یہ کہنا تھا کہ خوف خدا سے لرزنے لگے۔ پھر یکایک ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی جو فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ زمین پر تشریف لے آئے، دیکھا تو آپ کی روح نکل چکی تھی۔ احساس ندامت، احساس عصیاں کہ جبکہ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ یہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے، دن کو روزے رکھتے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے، بہترین نمازیں پڑھا کرتے تھے، قرآن سیکھنے سکھاتے، حدیثیں پڑھتے پڑھاتے تھے، اولیاء کرام میں شمار کیا جاتا تھا ان کو، لوگ آ کر ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کی نظروں سے تقدیریں بدل جایا کرتی تھی۔ لیکن جب یہ اپنے بارے میں غور کرتے تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ حضرت سیدنا قطبہ غلام ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کانپنے لگے اور پسینہ آ گیا۔ اب جیسے میں اس وقت باہر کی تھی ٹھنڈے، اب اس میں اگر مجھے پسینہ آئے تو آپ کو حیرت ہوگی نا، پسینہ آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے چھوٹی عمر میں گناہ کیا تھا۔ جب وہ گناہ یاد کیا تو رونا شروع کر، پسینہ نکل گیا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کرا لیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر رویا کرتے اور ایسا روتے کہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہ ہمارے بزرگوں کا حال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور ایک ہمارا حال ہے۔ ہمیں غور کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ میں کرتا کیا ہوں پورے دن۔ نہ مجھ سے نماز پڑھی جاتی ہے، نہ مجھ سے فلمیں ڈرامے چھوڑے جاتے ہیں، نہ مجھ سے ایک مٹھی داڑھی رکھی جاتی ہے، نہ مجھ سے سنت کے مطابق لباس پہنا جاتا ہے، رمضان کے فرض روزے مجھ سے نہیں رکھے جاتے، جھوٹ میری زبان سے نکل جاتا ہے، بے پردہ غیر محرم عورتوں کو میں دیکھتا ہوں، گانے میرے منہ سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں
تو کوئی شرابی تو پیتا ہوگا، کوئی جوا بھی تو کھیلتا ہوگا، کوئی کیسینو اور انٹرٹینمنٹ کلب میں بھی تو جاتا ہوگا، کوئی کیا کرتا ہوگا، سوچے تو صحیح۔ لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو یہ سوچا کہ میں ایک دن میں اتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، میری نامہ اعمال میں کوئی لاکھوں لاکھ گناہ جمع ہو گئے، مجھے قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ یہ لے تو اپنے گناہ پڑھ کے سنا، ہم کیسے گناہ پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک شخص کو خواب میں دیکھا، کسی نے پوچھا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں اللہ کے حضور حاضر کیا گیا، مجھے کہا گیا کہ پڑھ، نامہ اعمال پڑھ تیرا۔ جب میں نے اپنا نامہ اعمال پڑھا تو پڑھتا تو گیا، مگر میرا ایک گناہ ایسا میرے سامنے آیا کہ اسے پڑھ نہ سکا، اور شرم کی وجہ سے، اللہ کے حضور شرم کی وجہ سے میری جلد پگھل کر میرے پاؤں میں آ گئی۔ پوچھا وہ کون سا گناہ تھا؟ کہا ایک مرتبہ ایک خوبصورت لڑکے کو میں نے بری نظر سے دیکھا تھا، اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھتا کہ یا اللہ میں نے فلاں کو بری نظر سے دیکھا تھا۔ کبھی سوچا ہم اپنے رب کے حضور جب حاضر ہوں گے تو جب ہم سے کہا جائے گا بتا تو نے کیا ہے، اس وقت کیا کریں گے؟ ہم اپنا یہ گندا نامہ اعمال کیسے پڑھیں گے؟ جو ہاتھوں سے کام کیے وہ وہاں بیان کیسے کریں گے؟ آپ بولو گے نہیں بیان کریں گے، کیسے نہیں بیان کرو گے؟ قیامت کا دن تو ایسا ہے کہ زبان منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ بولے گا اس نے کیا کام کیا، زبان بولے گی اس نے کیا کام کیا، ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، وہ بتائیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے کیا ہی بہتر ہوگا ہم آج غور کریں کہ ہم کر کیا رہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنا احتساب فرمایا کرتے تھے، قطعی جنتی ہیں، رات آتی اپنے پاؤں پر درہ مار کر پوچھتے بتا تو نے کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے آپ کو پوچھا؟ کبھی نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اے لوگوں اپنے اعمال کا اس سے پہلے حساب کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا گیا تو ہم جواب دے نہیں سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے اور ہمیں ڈرنے والا بنا دے۔ بہت بڑے عالم تابعی بزرگ اپنا حساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی ایسے کرتے کہ حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس چراغ کی لو پر، آگ کی جو لو ہوتی ہے، اپنا انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے اے نفس تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی، اس طرح اپنا حساب لیتے ہیں۔ یعنی غور کرے کہ یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں بہت ہلکی آگ ہے۔ جو بدن آپ کا میرا جسم اس دنیا کی آگ کی لو برداشت نہیں کر سکتا، وہ قیامت میں اگر اللہ ناراض ہوا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو یہ بدن جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اگر قبر میں آگ لگ گئی تو اب سوچو بنے گا کیا؟ اللہ ناراض ہو کبھی بروٹ کے اللہ نہ کرے ایمان ہی برباد ہو گیا۔ اور جب ہمیں قبر میں لوگ دفن کر گئے، قبر بند کر دی اور قبر میں جہنم کی آگ لگ گئی، اس جسم کا بنے گا کیا؟ یہ مردہ کیا کرے گا؟ کہاں بھاگے گا یہ مردہ؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ شخص جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی جس سے اس کا سر پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا۔ کیا جہنم کی آگ سہنے کی کسی میں طاقت ہے؟ ہر کس نہیں۔ تو ہمارے اسلاف کس طرح اپنی اصلاح کا سامان کرتے اور کس طرح اپنا حساب لیتے، اپنا محاسبہ کرتے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے، خود اپنی گرفت کرتے، خود اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔ حضرت سیدنا مجمع نامی ایک بزرگ نے ایک مرتبہ اوپر کی طرف دیکھا تو ایک چھت پر موجود کسی عورت پہ نظر پڑ گئی۔ چھت پر موجود اچانک کسی عورت پر نظر پڑ گئی، فوراً نگاہ جھکا لی۔ اس قدر پشیمان ہوئے، اس قدر شرمندہ ہوئے کہ عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی اوپر نہیں دیکھوں گا اور کبھی بھی پھر اس کے بعد اوپر نہ دیکھا۔ آنکھوں کا قفل مدینہ ہے زبردست۔ ہماری آنکھیں کبھی ادھر گھومتی ہیں، کبھی ادھر گھومتی ہیں، کبھی اس کو دیکھتی ہیں، کبھی اس کو دیکھتی ہیں، کبھی یہ ننگا سائیڈ بورڈ تو کبھی وہ سائیڈ بورڈ، تو کبھی یہ فوٹو تو کبھی وہ فوٹو، تو کبھی صابن پر کسی عورت کا فوٹو تکتے رہتے ہیں، تو کبھی پاؤڈر کے ڈبے پر کسی عورت کا فوٹو تکتے رہتے ہیں۔ اب یہ تو بڑی دور کی بات ہے، گھر میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟
موبائل فون پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، انٹرنیٹ پر کیا کرتے ہیں ہم لوگ، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ غسل فرمانے کے لیے کسی حمام پر گئے، حمامی جو غسل خانے پر جو شخص کھڑا تھا نے آپ کو روک کر درہم طلب کیا، پیسے دو تو نہانے کے لیے جانے دیں گے، اور کہہ دیا کہ اگر درہم ادا نہ کریں گے تو داخل نہ ہونے دیں گے۔ اس کے یہ کہنے پر آپ نے رونا شروع کر دیا، وہ پریشان ہوا اور اس کی حضور اگر درہم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اب ایسے غسل فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رویا کہ آپ نے مجھے روک دیا، بلکہ مجھے تو اس بات نے رلایا کہ درہم نہ ہونے کی وجہ سے آج مجھے ایسے حمام میں جانے سے روک دیا گیا جس میں نیکوکار گناہگار سبھی نہ آتے ہیں۔ اگر نیکیاں نہ ہونے کی بنا پر کل مجھے اس جنت سے روک لیا گیا جو صرف نیکوں کا مقام ہے تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ کاش ہمیں یہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، میری زندگی غفلت میں گزر گئی۔ آپ اپنے آپ کو یہ کہو، میں آپ کے سامنے سوال اور ایک حساب کرنے کے لیے کچھ جملے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب سوچو کہ میں کر کیا رہا ہوں، میری اتنی نمازیں قضا کر دی، اور حدیث میں آتا ہے جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ اگر اس ایک نماز قضا کرنے پر میں پکڑ لیا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اب بندہ غور کرے، میری نامہ اعمال میں اتنی قضا نمازیں، اتنی نمازیں قضا کی، اتنی بے حیائیاں ہیں، اتنی گناہ ہیں، اتنے ماں باپ کی نافرمانیاں ہیں، اتنی دل آزاریاں ہیں، اتنی غیبتیں، اتنی چغلیاں، اتنی گالیاں، اتنی بدنگاہیاں، اتنی فلمیں، اتنے ڈرامے۔ علمان والحفیظ میرا بنے گا کیا؟ میرا بنے گا کیا قیامت کے دن؟ میں قبر میں چلا گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا اور قبر میں تکلیف ہو گئی، میرا بنے گا کیا؟ کون بچانے آئے گا قبر کے اندر؟ یہ پیسہ، یہ نوکری، یہ کاروبار، یہ میلیں، یہ فیکٹریاں، یہ دنیا بھر میں کاروبار کے لیے گھومنا، پیسے کمانے کے لیے گھومنا، کہ یہ بچائے گا؟ اپنے نامہ اعمال کا حساب کرتے، بیلنس شیٹ بنائے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں۔ ہمارا حساب کتاب مائنس میں، فل مائنس میں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ تمہاری زندگی کیا ہے؟ یہ سانس ہی تو ہے، اگر یہ رک جائیں تو تمہارے ان اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے جن سے تم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو۔ اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جس نے اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور اپنے گناہوں پر کچھ رویا۔ یہ رونا ہے نا، رونا گناہوں پر، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اس بات پر افسوس کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، یا اللہ معاف کر دے، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بری، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے جو وعدہ خلافی کرتا ہے اس پر اللہ عز و جل کے فرشتوں اور لوگوں کی لعنت ہے، اس کے نہ فرض قبول کیے جائیں گے نہ نفل۔ اگر بدنگاہی کی کسی نامحرم عورت کو دیکھا یا امرت کو بنظر شہوت دیکھا یا ٹی وی، وی سی آر، انٹرنیٹ، ڈش اینٹینا، کیبل کے ذریعے سنیما گھر وغیرہ پر فلمیں، ڈرامے بے حیائی سے پر مناظر دیکھے تو یاد رکھو منقول ہے جس نے اپنی آنکھ حرام سے پور کی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں آگ بھر دے گا، جس سے یہ سمجھا دیا گیا ہو کہ عن قریب تمہیں مرنا پڑے گا، کیونکہ ہر جان کو موت سے ہمکنار ہونا ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت ایک پل آگے ہوگی نہ پیچھے۔ اور یہ بھی اطلاع دے دی گئی کہ مرنے کے بعد اس قبر میں جانا ہے جو مجرموں پر تاریک اور وحشت ناک ہوتی ہے، ان کے لیے کیڑے مکوڑے اور سانپ بچھو بھی ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں سال رہنا ہے۔ قبر ہر ایک کو دبائے گی، نیکوں کو ایسے دبائے گی جیسے ماں بچھڑے ہوئے لال کو شفقت کے ساتھ سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو ایسے بھینچے گی کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، جس طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جاتی ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں ہوگا، اس بات سے بھی متنبع یعنی خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔
سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، نیکوں کے لیے جنت کی راحتیں اور مجرموں کے لیے جہنم کی آفتیں ہوں گی۔ اتنا کچھ معلوم ہو جانے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ سے کما حقہ نہ ڈرے، موت کی سختیوں، قبر کی وحشت ناکیوں، قیامت کی ہول ناکیوں اور جہنم کی سزاؤں کا صحیح معنی میں خوف نہ رکھے، غفلت کی نیند سوتا رہے، نمازیں نہ پڑھے، رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے، فرض ہونے کی صورت میں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے، وعدہ خلافی اس کا وتیرہ رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی وغیرہ ترک نہ کرے، فلمیں ڈراموں کا شائق رہے، گانے سننا اس کا بہترین مشغلہ رہے، والدین کی نافرمانی کرے، گالیاں بکنے اور طرح طرح کی بے حیائیوں کی باتوں میں مگر رہے، اگر خود کو بالکل بھی نہ سدھارے مگر پھر بھی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا رہے، تو ایسے شخص سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ جب سدھارنے کی خاطر سمجھایا جائے تو لاپرواہی سے یہ کہہ دے کہ بس جی کوئی بات نہیں، اللہ تو رحیم و کریم ہے، مہربانی کرے گا، وہ کرم فرما دے گا۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، ایمان کے بیچ کو عبادت کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو کر مغفرت کا انتظار کرے تو اس کا انتظار ایک بے وقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عاجز یعنی بے وقوف شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چلاتا ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے آرزو رکھے۔ مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس فرمان عالی میں عاجز سے مراد بے وقوف ہے، قیس یعنی عقل مند اور کا مقابل نفس امارہ سے دبا ہوا، یعنی وہ بے وقوف ہے جو کام کرے دوزخ کے اور امید کرے جنت کی، کہا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، باجرہ بوئے اور امید کرے گیہوں کاٹنے کی، کہا کرے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کاٹتے وقت اسے گندم بنا دے گا، اس کا نام امید نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، تجھے کس چیز نے فریب دیا؟ اپنے کرم والے رب سے۔ کس چیز نے تجھے فریب دیا؟ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو وہ کر گندم کاٹنے کی آس لگانا شیطانی دھوکہ اور نفسانی وسوسہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں کو جھوٹی امید نے سیدھے راہ نیک اعمال سے ہٹا دیا ہے، جیسے جھوٹی بات گناہ ہے ایسے ہی جھوٹی آس بھی گناہ ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت الوالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے بڑا دھوکہ یہ کہ معافی کی امید پر ندامت کے بغیر آدمی گناہوں میں بڑھتا چلا جائے، اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب کی توقع رکھے، جہنم کا بیج ڈال کر جنت کی کھیتی کا منتظر رہے، گناہوں کے ساتھ عبادت گزار لوگوں کے گھر جنت کا طالب ہو، عمل خیر کے بغیر جزائے خیر کا انتظار کرے اور ظلم و زیادتی کے باوجود اللہ سے نجات کی تمنا کرے۔ تم نجات کی امید رکھتے ہو لیکن اس کے راستوں پر نہیں چلتے، یقیناً کشتی خشکی پر نہیں چلا کرتی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم اپنا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے ڈرنا چاہیے۔ اللہ بغیر سبب کہ محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمانے پر قادر ہے، مگر اس کی بے نیازی سے ڈرنا ضروری ہے کہ کسی ایک گناہ پر گریز فرما کر جہنم میں بھی جھونک سکتا ہے۔
مسند امام احمد بن حنبل میں اللہ رب العباد عز و جل کا مبارک ارشاد نقل کیا گیا ہے، یہ لوگ جنت میں جائیں تب بھی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ جہنم میں جائیں گے تب بھی مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ لہذا ہمیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے اور جنت و فردوس میں داخلہ پانے کے لیے یہ ذہن بنانا ہوگا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اپنے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہوگی۔ نیت کیجئے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم ضرور سدھریں گے اور ضرور نمازوں کی پابندی کریں گے۔ سچے دل سے توبہ کیجئے، سچے دل سے توبہ کیجئے، یعنی توبہ، سچی توبہ یہ کہ میں جس گناہ سے توبہ کر رہا ہوں آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اس کا پکا ارادہ دل میں ہو، ورنہ سچی توبہ نہیں ہے، ورنہ سچی توبہ نہیں ہے۔ سچی توبہ کر لو کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا، حدیث میں بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ تو جلدی جلدی نیت کر لیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نیت، ہاتھ اٹھا کر نیت کریں، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں، انشاءاللہ رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا۔ فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے۔ ارے جن سے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون نہیں نکالی جاتی وہ فلمیں ڈرامے کیسے چھوڑیں گے؟ آپ کے موبائل سے میوزیکل ٹیون نہیں ختم کی جاتی، اتنے تو کمزور ہو آپ لوگ۔ آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے موبائل میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہوئی ٹیون لگی ہوئی ہے، جو بجتی ہے تو میں گناہگار ہوتا ہوں، خود بھی میوزک سنتا ہوں، دوسروں کو بھی سناتا ہوں۔ اتنی تو ہمت نہیں ہے ہم میں کہ اپنے موبائل فون سے میوزیکل ٹیون ختم کریں۔ اپنے گھر سے گانے باجے کیسے نکالو گے آپ؟ خود کو کیسے بچاؤ گے آپ؟ فلمی ڈرامے کیسے چھوڑیں گے؟ نیت کریں کہ یہ سب چیزیں جو گناہ بڑے کام ہیں چھوڑ دیں گے، فلمی ڈرامے بھی چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ میں آگے جا کر یہ کر لوں گا، آگے کوئی نہیں دیکھا، کسی نے بھی کل نہیں دیکھا، کسی نے آگے کا نہیں دیکھا۔ کیوں نہ آج ہی بدل جائیں ہم، کیوں نہ آج ہی چینج ہو جائیں، کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کر لیں، آج ہی نیت کر لیں کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، جو گناہ ہوئے اس کی میں توبہ کروں گا، جس کی تلافی ہے اس کی تلافی کروں گا، اور اب میں سنتوں بھری زندگی گزاروں گا۔ بالکل سنتوں بھری زندگی گزاریں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، رکھ لو یار، اب تو رکھ لو، کچھ نہیں ہوتا بلکہ بہت فائدہ ہی ہوگا آپ کو۔ ارے دنیا کب کس کی ہوئی ہے جو آپ کی میری ہوگی؟ دکھوں سے بھری دنیا ہے۔ داڑھی منڈ کے کون سے خوشیاں پالی ہیں؟ داڑھی رکھ لو، انشاءاللہ خوشیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ امامہ اتار کر کون سی عزت پالی ہے؟ سب مل کر امامہ سر پر سجاؤ، انشاءاللہ عزت ملے گی۔ یہ پینٹ شرٹ اور غیروں کا لباس پہن کر کیا ترقی کر گئے ہو؟ آقا کی سنتوں والا لباس اپناؤ، انشاءاللہ دنیا پر راج کرو گے، راج۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔